हो रहा है, घबराइए नहीं, हो जाएगा। خیریت سے آپ لوگ؟ हाँ सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मत कर तू। والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ٹیا میرا کر رہا ہے تو ہو رہا ہے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کے دو دبا پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے پروگرام چلنا بہت مختصر ہے کیونکہ صاحب محفل نے بہت مختصر چلانے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے مسجد کے امام صاحب، ہمارے صدر، ہمارے سر کے تاج، انہوں نے بھی تھوڑی دیر کا اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات سب سے پہلے میرے استاذ محترم حضرت اللہ مولانا قاری عبدالحمید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ النورانی کی طبیعت کافی مہینوں سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، کیونکہ ایسے جو ہے علماء بہت کم ملتے ہیں جو امت میں چل پھر کے دین کی محنت کریں۔ شاعر کہتا ہے، دیکھیں 5-7 منٹ کا ٹائم ہے، ایکٹیو رہنا ہے، نہیں تو 2 منٹ بھی میں ہی بیٹھ جاؤں گا۔ آپ لوگ تو سنتے ہیں ہم کو کہ ہم کیسے سنتے ہیں اور کیسے سناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تماشا اتنا تو کر گزرنا، تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، اچھے حال میں یا برے حال میں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ جب کوئی نیک بندہ انتقال کر جاتا ہے نا تو لوگ اس کے جنازے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، تاکہ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ نیک تھا۔ شاعر کہتا ہے تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور کرن کا مشہور ہے ایک قصہ کہ نبی کے ایک عاشق ایسا گزرا۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت شریف جو ہے شہید ہو گئے، حضرت اوپر آ جائیے، یہ بیعت بھی نہ کروایا مولانا صادق اتاری صاحب الحمدللہ آپ موجود ہیں، آپ اوپر آئیے، تشریف لے آئیے، یہ بیعت بھی نہ کروائی تو بہتر بیان کیجیے۔ تو قرن کا مشہور ہے قصہ، نبی کا ایک عاشق ایسا گزرا کہ جس نے دانتوں کو اپنے توڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کبھی غوث الورا کے در سے، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی غوث الورا کے در سے، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، نکل ہی جاتا ہے کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ الغرض اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، 5 منٹ کا مختصر وقت ہے۔ یہ شعر پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اویس کرنی نے جو اپنے دانتوں کو توڑا، کیوں توڑا؟ بھائی دانت میں درد نہیں تھا، دانت میں کیڑے نہیں لگے تھے، بندہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانت تبھی توڑاتا ہے جب دانت میں کوئی تکلیف ہو۔ لیکن حضرت اویس کرنی نے اپنے دانتوں کو کیوں توڑا؟ پتا چلا کہ ان کو یہ خبر ملی تھی کہ میرے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب حضرت اویس کرنی نے یہ سنا کہ جن کے لیے میری زندگی قربان ہے، جن کے لائے ہوئے دین پہ میں چل رہا ہوں، جن کے لائے ہوئے دین پر میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جن کے زندگی ہمارے لیے آئیڈل ہے، جن کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، جو میرے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اس نبی کا دانت، اس نبی کے مبارک دندان ٹوٹ جائے اور میرے دانت سلامت رہے۔ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا تو ان کی آواز نہیں بولی، ان کا عشق بولا کہ اپنے بھی دانت توڑ دے۔ کیا بولا ان کا عشق؟ تھوڑا بولیے بھائی۔ ہاں اپنے بھی دانت توڑ دے۔
تو نبی کا عاشق ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کا یہ طریقہ ہے, میرے آقا کے ساتھ ایسا ہوا, میرے آقا نے یہ کام کر دیا, تو دیوانہ سوچتا نہیں کہ یہ میرا نقصان ہوگا, میری بے ادبی ہوگی, میری بے عزتی ہوگی, میرا کیا ہوگا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مدینے والے نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کس چیز کا حکم دے رہی ہے, دنیا کس چیز کے مخالف ہے, دنیا والے کیا کرنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی حق کا فتویٰ دیا اور دیتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ ان کو دنیا والوں کو راضی کرنا تھا, نہ ان کو شہرت والوں کو راضی کرنا تھا, نہ اپنے رشتہ دار کو راضی کرنا تھا. جس کو راضی کرنا چاہتے تھے وہ دونوں عالم کے مالک و مختار تھے. ہم بھی اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا بھائی. یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگ بالکل بہت سستائے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے لے کے کشن گنج 5 بار دوڑ کے آئے ہو. اتنا سستائے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ لوگ کا سننے کا انداز ہی الگ ہے. آج ہمارے بستیوں میں حضرت نے تو اچھی خاصی تقریر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دی. میں کیا بولوں, ایسے بھی لوگ مجھے سننا پسند نہیں کرتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں تو شاید میری کچھ کمی ہو تو اللہ میری اصلاح کرے, اللہ میری غلطیوں کو سدھار دے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو رسم و رواج چل پڑے ہیں, یہ رسم و رواج, ان کو ہم ڈھونڈے ہماری شریعت میں. یار ہم کیا ہے, ہم کوئی لاوارث ہے. ایک بچہ روڈ پہ کھیلتا کودتا رہے, پڑھائی لکھائی نہ کرے, یعنی جو اس کا کام ہے وہ نہ کرے, تو لوگ وہ یہی بولتے ہیں لاوارث ہے, اس کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی. تو میں پوچھتا ہوں, کیا ہم لاوارث ہے یار؟ کیا ہمارا کوئی شریعت نہیں ہے؟ کیا ہم پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ لاگو ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو قانون ہم پہ لاگو ہوتا ہے, اس قانون کو ہم نے اس کونے میں پھینک دیا اور اتنا حقیر سمجھ لیا اس اسلام کو, اس شریعت کو, جس شریعت کی حفاظت کے لیے میرے آقا نے اپنے دانتوں کو شہید کیا, جس شریعت کی حفاظت کے لیے, جس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے, جس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا کے نواسے نے گردن دے دی, جس دین کو پھیلانے کے لیے سارے صحاباؤں نے قربانیاں پیش کی. کسی نے مکہ چھوڑ دیا, کسی نے مدینہ چھوڑ دیا. صحاباؤں کی بڑی بڑی قربانی, تابعین کی قربانی, اولیاء اعظام کی قربانی, بڑے بڑے اولیاء نے, خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا وطن چھوڑ دیا اس دین کو بچانے کے لیے. اور آج ہمیں اتنی آسانی سے یہ دین مل گیا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں. ہائے اللہ, یا کیا حال ہو گیا کہ آسانی سے ملنے کی وجہ سے اس دین کی قدر نہ رہی. مسلمان داڑھی بھی چھلاتا ہے, مسلمان گالیاں بھی دیتا ہے, مسلمان چغل خوری بھی کرتا ہے. اور ایک بہت اہم چیز چل پڑی ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں دولت والا ہوں. اور بھاڑ میں جائے تیری دولت, بھاڑ میں جائے تیرا ایسے ایڈوکیشن جو تجھے تکبر پہ لے کے آتا ہے. وہ آج تکبر سے بولتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس تو اتنی دولت ہے. جس دن تیرے اندر میں لفظ آ گیا تھا اسی دن تو نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا. اب چاہے تیرے پاس کتنی بھی دولت ہو, تیری کتنی بھی عزت ہو, تیرے پاس ایڈوکیشن کتنی بھی ہو, سب چیز بیکار ہے کیونکہ تو نے مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ دیا. لگ رہا ہے بات اوپر سے تو نہیں جاری نا, جاری ہو تو لاک کر دیجیے گا فوراً. دیکھیے اوپر سے جائے تو بول کے کیونکہ میں کوئی بھاڑے پہ آیا ہوا آدمی تو نہیں ہوں کہ بھاڑے پہ آیا ہوں میرا کام بولنا ہی ہے. بھائی آپ لوگ سمجھیں گے تو بولوں گا, نہیں سمجھیں گے تو بیٹھ جاؤں گا. چھیننے کا تو انتظام ہے, لے کے نکل جاؤں گا. آپ اگر سمجھے تو میں بولوں. سمجھ رہے نا بھائی, سمجھ رہے, ماشاء اللہ, اللہ خوب برکتیں دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے. میرے نبی نے داڑھی رکھی تھی اور ہر مسلمان کو رکھنی ہے. یہ کوئی دادا گیری ہے یار, کسی کی حکومت چل رہی ہے؟ حکومت تو میرے آقا نے کی اور میرے آقا کی حکومت ہے اور ان کے قدموں کے, ان کے نالین کا صدقہ ہے جو آج ہم کھلے عام گھوم رہے ہیں اور داڑھی کٹا کے گھوم رہے ہیں. اور مسلمانوں ہمارے تو حالات ایسے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں, گلی سے گزر رہے تھے اور آپ کے اوپر جو ہے نا مٹی کا ایک ڈھیلا گر گیا. کیا گر گیا؟ مٹی کا ایک ڈھیلا, مٹی کا ڈھیلا گر گیا. تو آپ نے مٹی کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا اور کیا فرمایا؟ اللہ کے سے متوجہ ہو کے فرماتے, یا اللہ تیرا بہت احسان ہے کہ تو نے پتھر نہیں گرائے, ورنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں, میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ مٹی کے جگہ آگ کے گولے برسے, پتھر برسے. اور ہم یہ ہے کہ 2 دن اسکول کیا چلے گئے, 2-4 لاکھ روپیہ کیا گیا, میں تو پڑھا لکھا, میں ایجوکیٹڈ. اچھا یہ ایک بہت بڑی بری چیز ہے ہمارے اندر
یہ جو تکبر ہے نا میرے بھائیو، اللہ کی قسم قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تکبر ہم کو ہلاک کر دے گی، نہ دنیا کا چھوڑے گی نہ آخرت کا چھوڑے گی۔ اس تکبر نے، اس دولت کے گھمنڈ نے، اس پیسے کے گھمنڈ نے، اس ایڈوکیشن کے گھمنڈ نے ہمیں اپنے بھائیوں سے دور کر دیا۔ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پیسے والا بندہ اپنے غریب بھائیوں کے محلے میں نہیں جاتا۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ ان محلے میں تو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان محلے میں تو نیچ لوگ رہتے ہیں، ان محلے میں تو گالیاں دینے والے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دل سے پوچھ، تو آج ان کو گالیاں دینے والا کہتا ہے کیا تو نے کبھی گالیاں نہیں دی؟ کیا تو نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس سے تیرا رب ناراض ہو جائے؟ کیا تو نے کبھی ایسی خستہ حالت ہی نہ دیکھی؟ کیا تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہ گزرا؟ کبھی تیرے جیب کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس میں پیسے نہ تھے؟ سب کچھ تھے۔ آج تھوڑی سی دولت ہونے کے بعد اپنے آپ کو تکبر والا کہتا ہے۔ اور شرم کرو مسلمانوں، جس دن تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، کس دن چھوڑ دیا؟ جس دن تم نے تکبر کا لبادہ پہن لیا، تم نے اپنے آپ کو لیبل کے اوپر رکھ دیا، تم نے یہ دکھا دیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ میں ماسٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں مولوی ہوں، میں حافظ ہوں، میں مفتی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، خدا را میرے نبی نے جو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یار ایک غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے نا، کوئی نہیں جاتا یار، کوئی نہیں جاتا۔ ایک حق بات بتا رہا ہوں، میرا رومال کہاں گیا بھائی؟ غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے، کوئی اکثر لوگ نہیں جاتے۔ اے یار وہ تو کچرے لوگ ہیں، وہ تو نیچ لوگ ہیں، وہ گالیاں دینے والے ہیں، یہ سوچ کے اگنور کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں حاجی بریانی 3 پلیٹ کھا کے آؤں اور پھر مجھے امتیاز نانا بولے کہ کھا لے تھوڑا، تو میں کھاؤں گا؟ ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے یار، اس ٹائم ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں 3 دن کا بھوکا رہوں، اس وقت اگر ہم کو کہیں گے کہ دال بھات کھا لے تو میرے بہت کام آئے گا وہ دال بھات۔ لیکن اگر بریانی کھا کے بیٹھا ہوں تو بریانی کام نہیں آئیں گی۔ پتہ یہی چل رہا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا اس دولت مند پہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس خبر خیریت پوچھنے والے ہیں، جس کے پاس سب جاننے والے ہیں، جس کے آگے پیچھے دوڑنے والے ہیں، اور اس غریب جس کے حال کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کے یہاں پوچھنے بھی نہیں جاتے، جبکہ ضرورت تو اس کو یار، اس کو ضرورت ہے کہ کوئی میرا مسلمان بھائی آئے، قوم کے نام کا آئے، جو یہ کہے کہ میں کوئی نہیں بھلے تیرا لیکن تیرا مسلمان بھائی ہوں۔ میرے نبی نے مسلمان کا بھائی بتایا ہے، اس رشتے کے ناطے کے طور پر، اس نے میرے نبی کی زبان کی اہمیت کے طور پر میں تیرے پاس آیا ہوں، بتا تیری حالت کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے۔ خدا را ایسا تو کبھی ہم کرے یہ معاشرہ، اس کے بعد لمبی پھینکتے ہیں کہ یہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ ارے اچھا کیوں نہیں ہے یار؟ ہم نے بنایا نہیں، اتنے سال سے دہیز چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ صرف کھا رہے اور سو رہے؟ کیا ایسا ہمارا گروہ نہیں ہے کہ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری مردانگیاں ختم ہو گئی ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے، ایک ایسی کمیٹی بنائے جو ہمارے ایریے کے جہیز کو روکے؟ کیا ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم روک سکیں ان غیر شرعی کاموں کو؟ کیا ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اپنے بستی میں دارو پی کے چلانے والے کو پکڑ کے کالر گھسیٹ کے باہر نکالے کہ تو دارو پینے والا ہے اور یہ اسلام والوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں شرابی کی ضرورت نہیں؟ جب یہ سب نہیں کر سکتے، اگر شریعت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے، اپنی زبان کو نہیں چلا سکتے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں، میں پکا ہوں، میں عقیدے کا صحیح ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہماری آواز تب نکلتی ہے جب کوئی ہمارا زمین ہڑپ رہا ہوتا ہے، ہماری آواز تب نکلتی ہے جب محلے میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ہم کو کچھ چھیٹ پوٹ چاہیے ہوتا ہے، کچھ دلالی کر کے لینا ہوتا ہے۔ ہماری آواز تبھی اٹھتی ہے جب کوئی ہمارے گھر کی چیز لے کے جا رہا ہوتا ہے یا کسی کے گھر کی چیز لٹ رہی ہو اور اس میں ہم کو کچھ حصہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ حصہ نہیں ملتا، تب ہماری آواز اٹھتی ہے اور کہتے ہیں ہم بہت پاورفل ہے، لات مارتے ہیں ایسے طاقت کو اور جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسی عزت کو۔ جو ان باتوں پہ نکلے کہ ہمارا حق چھن رہا ہے، اس بات پہ نکلے کہ ہمیں دلالی کا پیسہ نہیں مل رہا ہے، اس بات پہ نکلے کہ ہماری عزت کم ہو رہی ہے، مسلمانوں قسم اللہ کی یہ زندگی بیکار ہے، بیکار۔ وہ یار گلی کا کتا ہوتا ہے نا، کھجلی والا، وہ پوری زندگی بتاتا ہے کھا پی کے، ایک دن مر جاتا ہے۔ کیا ہم بھی اسی کام کے لیے آئے؟ کھائے پیے مر گئے؟ کس لیے آئے تھے ہم آئے تھے ہم اس دین کی، قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو،
बेहतरीन उम्मत हो, दूसरे की भलाई के लिए, नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, लेकिन हमने किसी की भलाई करनी नहीं है, हमने तो सिर्फ चुगलियाँ करनी है। चुगलियों का दौर, इतनी बुराइयाँ है हमारे माशरे में, किस किस पे बात की जाए। ये जो मैं आज जो बात कर रहा था मैं कि तकब्बुर का मामला, ये अमीरी गरीबी वाला मामला, ये एजुकेशन और गैर एजुकेटेड लोगों का मामला, ये बहुत खतरनाक फैल चुका है हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में। मुसलमानों को पार पार कर चुके हैं। ये फुला जगह का रहने वाला है, वो वहाँ का रहने वाला है, मैं वहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, लिहाजा ये मेरा गाँव वाला नहीं है, इससे एक दूरी पैदा कर ली जाए। ये हो रहा है भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं कोई भी पकड़ सकता है मुझे। ये हो रहा है हमारे माशरे में। यार क्या मेरे नबी का कहना काफी नहीं था, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये काफी नहीं था? हमको बताइए कि किसका फरमान काफी है? हमारे नबी का फरमान काफी है, हाँ या ना? अरे बोलिए यार, हमारे नबी का फरमान काफी है, मेरे आका का फरमान काफी है, अरे कुरान का फरमान काफी है। जब ये सारे फरामीन, इन सारी बातों का हुक्म कुरान में आ गया, हदीस में आ गया, सारे चीजों में आ गया, फिर किस बात का इंतजार, फिर किस चीज का इंतजार? फिर सारी बातें होती है, बस शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की बातें नहीं होती। अब अगर कोई ऐसे स्टेजों पे 10 मिनट या 5 मिनट बोल के चला जावे इन बातों को, तो अरे वो छोड़ना, उसका काम धंधा है नहीं, आ गया था इत्तेफाक से लड़ने लड़ाने की। ये लड़ने लड़ाने की बातें नहीं है। अरे यार हमारे मुआशरे में दहेज इतना बढ़ गया, क्या हम इतने नालायक हो गए कि एक कमेटी अभी तक नहीं बना सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बना सके कि जो बंदा दहेज की मांग करे उसकी गर्दन घसीट के लेके आए और उसको 60-70 साल तक बिठा दे, उसको शादी करने के लिए कोई औरत ना मिले? इतने कमजोर हो गए, फिर किस बात का चैलेंज करते हो यार? ताकतवर होने का, लात मारते हैं ऐसे ताकत पे और धिक्कार है ऐसी ताकत पे जो हम हमारे मुआशरे को सुधार ना सके। और जो लोग समझते हैं, मैं माफ़ी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, हाँ, कि जो लोग समझते हैं कि मौलवी साहब का तो काम था, रहमत चाचा 100 रुपया 200 रुपया दिए हैं, आए बोल के चले जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये नोट तो बहुत कमा लेता हूँ मैं मिम कम्युनिकेशन में बैठ के, शटर गिरा रहता है, अंदर ही काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, यहाँ आने का मकसद, या इमाम साहब किबला बोले या मैं बोला, मकसद ये है कि शरीयत की ज़िंदगी गुजारी जाए, शरीयत की हिफाजत के लिए मुसलमानों के हाथ उठे, हमारी ज़ुबान चले तो शरीयत की हिफाजत के लिए, ना कि सिर्फ अपनी जेब की हिफाजत के लिए। अपनी जेब की हिफाजत तो कुफ़ार भी करते हैं, मुशरिकीन भी करते हैं, हम अगर नबी के ग़ुलाम हैं ना तो दीन की बातें करें, दीन को संभाल। शायर कहता है या दिन की बातें होती है या रात की बातें होती है, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती है, हर बात की बातें होती है। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती है, कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती है। और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी, उस बात की कोई बात ना थी, जिस बात की कोई बात नहीं, उस बात की बातें होती है। हजरात, वक्त ख़त्म हो चुका है, हमारे रहमत शाह ने इशारा कर दिया है, मैं आपका और वक्त नहीं लूँगा, बस आपसे 3 चीज़ों का वादा लेके जाऊँगा। जो मेरे जवान है पहले तो वो मुतवज्जे हो भाई, ये वादा करके जाए अल्लाह को और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर मानते हुए कि हम अपनी शादियों में जहेज नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या वो भाई चंदा नहीं मांग रहा हूँ आपका? अरे भाई जब पेट्रोल डला सकते 100 रुपया लीटर तो गाड़ी खुद नहीं खरीद सकते क्या? इतनी औकात नहीं रखते हम लोग? रखते हैं ना भाई, इतनी कमाई का जेब तो है हमारा कि अपनी गाड़ी में तेल डलवा सकते तो गाड़ी भी ले सकते। तो जितने भी अंदर से वादा करे कि हम दहेज नहीं लेंगे, बोले इंशाअल्लाह। और जो हमारे बूढ़े हैं, आप ये वादा करें कि अपने बच्चों की शादियों में दहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना इंशाअल्लाह, ना बच्चों की शादियों में देंगे इंशाअल्लाह। इस पे अमल करना। दूसरा वादा, दाढ़ी नहीं कटाएंगे। वो तो नहीं कटाएंगे। अब तो बहुत नाराज हो गए होंगे, कहीं मारने का फिराक भी बन गया होगा कि हजरत बाहर निकले तो इसको धोया जाए। देखिए आप लोग से हमको तकलीफ नहीं है, बस ये दाढ़ी ना कटाए, यही तो हमारी निशानी। हम माइनॉरिटीज़ में नहीं है, हम मेजोरिटी है, लेकिन हम शो नहीं होते क्योंकि दाढ़ी नहीं है। पता कैसे चलेगा मुसलमान है काफिर? तो बस यही मेरे अज़ीज़ भाइयों, दाढ़ी ले आए और बिदातों से बचे। हमारे यहाँ जो गैर शरई रस्म होते हैं कि दूल्हे की एंट्री हुई और ऐसा थाल लेकर ऐसा करते हैं, पान ऐसा लगाते हैं, सुपारी देते हैं और उसमें क्या क्या, अल्लाह अकबर। वक्त नहीं है तो मैं इसमें एक रोशनी डालता। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।